بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ گرامر کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اردو گرامر کا، اس میں ایک نیا سبق لے کے اور دلچسپ سبق لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ اس میں حروف کا سلسلہ شروع ہم نے کیا ہے، پہلے ہم نے الف کو پڑھا ہے، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ واو کو پڑھنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اور ہے کی باری آئے گی۔ تو یہ چار حروف بہت اہم ہوتے ہیں جن کے بارے میں عام طور پہ طلبہ مخمسے کا شکار ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کی وضاحت ہو جائے۔ اچھا، واو جو ہوتی ہے اس کی عام طور پہ تین قسمیں کی جاتی ہیں: واو معروف، واو مجہول اور واو معدولہ۔ بعض لوگ چار قسمیں بھی کرتے ہیں، وہ عاطفہ کو شامل کر لیتے ہیں جو مرکب عطفی میں آتی ہے، لیکن ہم اس کو فی الحال شامل نہیں کر رہے۔ ہم تین ہی اقسام رکھیں گے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ مرکب عطفی میں تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ تو معروف پہلی جو قسم ہوتی ہے واو کی، وہ معروف واو ہوتی ہے۔ وہ کون سی ہوتی ہے؟ معروف کا لفظی معنی ہوتا ہے جانا پہچانا، مشہور۔ معروف کو، اس واو کو معروف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس واو کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ اب یہ کہاں ہوتی ہے؟ جب واو سے پہلے حرف پر پیش آ جاتی ہے تو اس کو وضاحت کے ساتھ اور یوں سمجھیں کہ کھل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ بالکل منہ گول ہو جاتا ہے، جیسے نور، دور، قصور، سرور وغیرہ۔ یہاں پہ جو واو ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر پیش آئی ہوئی ہے۔ دوسری واو ہوتی ہے مجہول واو۔ مجہول کا لفظی معنی ہوتا ہے نامعلوم، جس کو کوئی نہ جانتا ہو یا اس کا پتہ ہی نہ ہو آپ کو۔ غیر معروف، جیسے آپ نے افعال میں پڑھا ہوگا، ایک فعل جس کا فاعل اگر نہ ہو تو اس کو مجہول کہا جاتا ہے، کیونکہ فاعل کا ہی پتہ نہیں۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ کھانا کھایا گیا ہے، پانی پیا گیا ہے، اب یہاں پہ پتہ نہیں ہے کس نے پیا ہے، تو اس کو مجہول کہیں گے۔ تو بہرحال مجہول کا لفظی معنی غیر معروف یا نامعلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ واو مجہول کون سی ہوتی ہے؟ وہ والی واو جس سے پہلے حرف پر پیش نہ ہو، کوئی اور حرکت ہو سکتی ہے، عام طور پہ زبر ہوتی ہے، اسی کو واو لین بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو حرف ہے، یعنی واو سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر پیش نہیں ہے، تو اس کو آپ کیسے ادا کریں گے؟ یہی واو مجہول ہوتی ہے۔ اس کو کھل کر نہیں پڑھا جاتا، واضح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو واو مجہول کہا جاتا ہے۔ معروف میں وضاحت کے ساتھ منہ گول کیا جاتا ہے، لیکن اس میں منہ گول نہیں ہوتا۔ جیسے شور، چوٹ، روز، کھول، اس طرح کے جو الفاظ ہیں۔ اب یہاں پہ گولائی تو قدرے آ رہی ہے، لیکن بہرحال بالکل جس کو کہتے ہیں کہ 100% کھل کے یہ جو واو ہے یہ معروف کی طرح نہیں آ رہی، قدرے بہت کم گولائی ہے اس میں، تو اس کو واو مجہول کہا جاتا ہے۔ اچھا، تیسری واو معدولہ ہوتی ہے۔ معدولہ، معدولہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑی ہوئی، متروک، یعنی بظاہر تو ہے لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جیسے انگلش میں سائلنٹ حروف ہوتے ہیں نا، تو اردو میں ان کو معدولہ کہا جاتا ہے۔ تو واو معدولہ کون سی ہوتی ہے؟ جو لفظوں میں لکھنے میں تو نظر آ رہی ہے، املا میں آپ اس کو لکھ رہے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں رہے آپ، لیکن بہرحال اس کو ادا نہیں کر رہے، اس کو پڑھ نہیں رہے، اس کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے خواب، اب لفظوں میں واو کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح خوش، واو کے ساتھ لکھا جائے گا، خود، اور اسی طرح خواجہ، اس کو خواجہ نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اسی طرح خوش نہیں کہیں گے، خود نہیں کہیں گے، خواب نہیں کہیں گے، بلکہ اس واو کو سرے سے آپ یہ سمجھیں گے کہ جیسے لکھی ہی نہیں ہوئی، اس کی آواز نہیں آئے گی۔ اس کو واو معدولہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین قسم کی واو ہوتی ہیں جو اردو میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں املا کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے، اعراب اور تلفظ کا خیال بھی کیا جاتا ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں مزید کوئی دلچسپ گرامر کا حصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔